یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ وہ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ 834 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے وہ اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ذاتی طور پر کی، اور بہت سے غرباء کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے جانے دیا گیا۔ مورخ جوناتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین یعنی صلاح الدین ایوبی میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضے مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 عیسوی میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر جہاں ہر طرف لاشیں تھیں اور مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہ تھا۔ مصنف جسٹن ماروزی نے اپنی کتاب اسلامی سلطنتیں شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں میں یروشلم کے بارے میں باب میں مسیحی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عہدیدار کا بیان نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ زبردست مناظر تھے، ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیے، کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا گیا، گلیوں میں سروں، کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا جس پر یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کر گری ہوگی، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سن 1187 عیسوی میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا باب تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان کی بدترین سے بدترین شبیہ پیش کی گئی، لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے جو تمام پروپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ جوناتھن فلپس لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مقبول ہو گیا ہو۔ یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے یورپ سے پہنچنے والی فوج اور سلطان صلاح الدین کے درمیان تقریباً 3 برس پر پھیلے ٹکراؤ یعنی تیسری صلیبی جنگ کی تفصیلات کی ذکر سے پہلے بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے خاندان کی ماضی کی اور جہاد کے اس ماحول کی جس میں مشرقی وسطیٰ کے لوگوں کی یروشلم کی بحالی کی توقعات ان سے وابستہ ہو گئی تھی۔ اس کہانی کی بنیاد سن 1132 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے بہت پہلے رکھی گئی تھی، جب ان کے والد نجم الدین ایوب عراق کے شہر تکریت کے گورنر تھے۔ فلپس کے مطابق ایک روز زنگی نامی ایک طاقتور ترک جنگجو سردار دشمنوں سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے ان کے شہر کے دروازے پر آئے۔ ایوب نے انہیں پناہ دی اور ان کا یہ فعل بعد میں تاریخی ثابت ہوا۔
کئی برس بعد سن 1137 میں نجم الدین ایوب کے بھائی شیر کو نے ایک عورت کی توہین کرنے پر ایک مقامی فوجی کمانڈر کو ہلاک کر دیا، اور اس کی پاداش میں نہ صرف ایوب سے عہدہ چھن گیا بلکہ پورے خاندان کو علاقہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اس وقت ترک سردار زنگی نے پرانے احسان کے بدلے اس کرد خاندان کو موصل میں بسایا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں نجم الدین ایوب اور ان کے خاندان کے تکریر چھوڑنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے صلاح الدین کی پیدائش ہوئی تھی۔ سردار زنگی کے علاقے کے مسلمان حکمرانوں سے تو جھگڑے تھے ہی، لیکن ان کے عزائم نے انہیں فرنگیوں کے سامنے بھی لا کھڑا کیا۔ یہ وہ مسیحی تھے جنہوں نے سن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد یورپ سے آ کر اس علاقے میں آزاد ریاستیں قائم کی تھیں۔ ان مسیحیوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے جہاد کا پہلو اہم ہو گیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سن 1105 میں دمشق میں ایک عالم اسلامی نے جہاد کی تبلیغ کی تھی اور مسلمان اشرافیہ کو اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان کا پیغام آہستہ آہستہ زور پکڑتا گیا اور پھر 1140 کی دہائی میں دمشق کے ایک مدرسے کی دیوار پر زنگی کے لیے مجاہد اور سرحدوں کے محافظ کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے سن 1144 میں الروحہ شہر پر بھی فرینک سے قبضے سے چھین لیا، جس پر انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ اس کامیابی پر انہیں بغداد میں خلیفہ کی طرف سے سند بھی ملی۔ سن 1146 میں سردار زنگی کے اچانک انتقال کے بعد ان کی جگہ ان کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی نے لے لی، جو آئندہ 30 برسوں تک بہت بڑی صلیبی مخالف قوت بن کر ابھرے۔ صلاح الدین کی زندگی پر ان کا بہت اثر تھا۔ نور الدین نے خطے میں جہاد کی ایسی بنیاد ڈالی جسے پھر صلاح الدین ایوبی آگے لے کر چلے۔ جہاد کے جذبے میں شدت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں دوبارہ فتح کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ سن 1160 کی دہائی کے دوران صلاح الدین اپنے بھائی تران شاہ کی جگہ دمشق کی فوج کے کمانڈر بنے۔ اس طرح انہیں انتظامیہ کا کچھ تجربہ حاصل ہوا۔ اس دوران وہ اپنے چچا شیر کو کے ساتھ کام کرتے ہوئے نور الدین زنگی کے قریب حلقوں کا حصہ بن چکے تھے اور حکمرانی کے طور طریقوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ نور الدین عظیم حکمران تھے اور ہوشیار کرد نوجوان کے لیے بہترین مثال۔ اور دوسری طرف تقریباً 2 صدیوں سے اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت کے زیر کنٹرول مصر خطے کا دولت مند علاقہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرینکس اور دمشق کے حکمران نور الدین زنگی کو احساس ہو گیا کہ فاطمی خلافت کمزور ہو رہی ہے اور جو اس پر قبضہ کرے گا وہ دوسرے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جو بھی مصر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا وہ اس دولت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقی بحیرہ روم کو بھی کنٹرول کرتا۔ اس چیز کا سب سے زیادہ احساس شیر کو تھا، جنہوں نے نور الدین زنگی کو مصر فوج بھیجنے پر آمادہ کر لیا۔ فرینکس بھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے اور دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جب صلاح الدین ایوبی کسی میدان جنگ میں قائدانہ کردار میں سامنے آتے ہیں۔ شیر کو نے انہیں مرکزی دستوں کا کمانڈر بنایا جسے فرنگیوں کے زوردار گھڑ سوار دستوں کا سامنا کرنا تھا۔ انہیں حکم تھا کہ حملہ ہوتے ہی وہ درمیان سے جگہ چھوڑ دیں گے اور جب مسیحی گھڑ سواروں کی تنظیم خراب ہو گئی تو شیر کو اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ دوسری جانب سے ہم کر دیں گے۔ منصوبہ کامیاب رہا اور مسیحیوں کے کمانڈر قیدی بنا لیے گئے۔ مصر میں صلاح الدین کا دور ان کے آنے والی کامیابیوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ بحیثیت وزیر ان کے دور کی پہچان ان کی سخاوت، خوش قسمتی، قوت ارادی اور دیگر بڑے حکمرانوں کی طرح ایک بڑا منصوبہ تھا۔ اسی طرح ایوبی خاندان ترقی کرتا رہا اور سن 1137 اور 38 میں زنگی سے پناہ حاصل کرنے والے 1157 میں نور الدین زنگی کے سب سے قابل اعتبار ساتھیوں میں شامل تھے۔ مصر میں وزارت عظمیٰ کی لڑائی نے نور الدین زنگی کو مصر کی سیاست میں مداخلت کا موقع دے دیا۔ وزارت عظمیٰ کی لڑائی میں بڑی تعداد میں اہم لوگ متحارب دھڑوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور یہ فاطمی سلطنت کے لیے آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم صلاح الدین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کی مصروفیات کیا تھیں۔ عام خیال یہ ہے کہ ان کا زیادہ وقت دمشق میں پولو کھیلتے اور شکار کرتے ہوئے گزرا ہوگا اور یقیناً انہوں نے کچھ فوجی مہمات میں بھی اپنے چچا شیرکو کے ساتھ حصہ لیا ہوگا۔ انہوں نے دمشق میں شدت اختیار کرتا جہادی ماحول بھی دیکھا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 سال میں 2 بار شیرکو کی قیادت میں فوج نے مصر کو مسیحی فوج کے حملے سے بچایا۔ فاطمی خلیفہ الازد نے 1169 میں شیرکو سے ملاقات کے بعد نہ صرف انہیں اپنا وزیر بنا لیا بلکہ فوج کی کمان بھی انہیں سونپ دی۔ غیر ملکی اور غیر شیعہ اس سے پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے، لیکن ایک فاتح فوج کے سپہ سالار کو یہ عہدہ دیا جانا نئی بات تھی۔ نور الدین کے لیے یہ ایک نئی صورتحال تھی۔ وہ مصر کو مسیحیوں کے ہاتھوں میں جاتا تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب ان کو شیرکو کے ساتھ تعلق پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ نور الدین نے شیرکو اور صلاح الدین کی شام میں جگیریں ختم کر دی، لیکن شیرکو اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہے۔
اور بیماریوں کا شکار ہو کر اسی سال 1169 میں انتقال کر گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا کی وفات کے بعد فاطمی خلیفہ نے صلاح الدین کو منتخب کیا، کیونکہ ان میں شاہانہ صفات کے ساتھ ساتھ فقیر کی عاجزی بھی تھی۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ فاطمی خلیفہ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جسے وہ سیاسی طور پر کمزور سمجھتے تھے اور جسے ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے زیر اثر رکھ سکیں گے۔ اگر واقعہ انہوں نے ایسا سوچا تھا تو تاریخ نے انہیں غلط ثابت کیا۔ صلاح الدین کو جلد ہی خزانے پر بھی اختیار مل چکا تھا۔ انہوں نے سنی انتظامیہ کے فروغ کے لیے کافی کام کیا۔ انہوں نے شافعی مدرسے بنوائے، جبکہ قاہرہ کے شیعہ قاضی تبدیل ہوئے تو ان کی جگہ بھی ایک سنی قاضی نے لے لی۔ قاہرہ میں ایک نئی اشرافیہ جگہ بنا رہی تھی۔ صلاح الدین کا حلقہ وسیع ہو رہا تھا، تاہم مصر پر فرنگی، آرمینائی اور نوبیا کے فاطمی مخالفین کا خطرہ بدستور موجود تھا۔ صلاح الدین نے قاہرہ کی تقریباً 100 سال پرانی دیواروں کی مرمت کروائی۔ ایوبی قاہرہ کا مذہبی اور سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کی شکل صورت بھی بدل رہے تھے۔ تاہم اسی زمانے میں خلیفہ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت تک ایوبی خاندان نے مصر میں بہت کچھ تبدیل کر دیا تھا۔ خلیفہ کی عملاً گرفت کمزور ہو چکی تھی، لیکن ان کے مذہبی منصب سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس ماحول میں ایران سے مصر آنے والے ایک عالم نے منبر سے 3 ستمبر 1171 کو بغداد کے خلیفہ کے لیے دعا کروا دی۔ اس پر کوئی رد عمل نہ دے کر صلاح الدین کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے آئندہ جمعے سے قاہرہ و فسطاط کی تمام مساجد سے ایسا ہی کرنے کا حکم دے دیا۔ صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کی توقعات کے برعکس اس بار پھر کوئی رد عمل نہیں تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی پر یہ خاموشی بظاہر حیران کن لگتی ہے، لیکن اس زمانے میں فرقہ وارانہ تقسیم اتنی شدید نہیں تھی۔ اس وقت بغداد میں رہنے والے ایک شیعہ عالم ابو تراب نے صلاح الدین کو برا بھلا ضرور کہا تھا، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہی دنوں میں صلاح الدین کے سوا لکھنے والے ابن ابی طیب شیعہ تھے اور ان کے مداح تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت مصر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سنی تھا۔ اسکندریہ میں دہائیوں سے سنی مدرسے قائم تھے۔ فسطاط اکثریتی طور پر سنی شہر تھا، جہاں یہودی، قبط، مغربی، سوڈانی اور غیر ملکی تاجر بھی رہتے تھے۔ قاہرہ میں آرمینائی ترک غلام دستے موجود اور فاطمی خود کئی بار شمالی افریقی بربروں کا سہارا لے چکے تھے۔ ان حقیقتوں کی روشنی میں فاطمی اسماعیلی خلیفہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان حدود کو مبہم کر چکے تھے۔ فاطمی خلیفہ اعلیحضرت کی صحت اتنی خراب تھی کہ کسی نے انہیں خطبے کی تبدیلی سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جلد ہی ان کا بغیر یہ جانے انتقال ہو گیا کہ ان کے دارالحکومت میں کسی اور کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فاطمی خلافت ختم ہو گئی۔ مصر میں اب اصل طاقت صلاح الدین تھے۔ وہ خلیفہ اعلیحضرت کو اچھا اور سخی انسان سمجھتے تھے۔ مصر کے وزیر صلاح الدین نے خلیفہ کے بیٹے سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ خلافت کے معاملے میں آپ کے والد کا ہمسر ہوں اور انہوں نے آپ کی وراثت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ اس طرح وہ اپنے والد کے بعد خلیفہ نہیں بن سکے۔ مصر میں اب سکوں پر بغداد کے خلیفہ اور نور الدین زنگی کا نام نظر آنے لگا۔ بغداد سے نور الدین اور صلاح الدین کے لیے خلعتیں روانہ کی گئیں۔ شعراء نے دونوں کی شان میں قصیدے لکھے۔ یہ صلاح الدین کے لیے نیا میدان تھا۔ تاریخ بتاتی ہے صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے رتبے کا مغرب میں بھی نوٹس لیا گیا۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروسا نے سن 1172 میں انہیں قاہرہ میں تحائف بھیجے۔ سلطان صلاح الدین کی طرف سے بھی 1173 کی خزاں میں جرمنی میں شاہی دربار میں تحائف پیش کیے گئے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں صلاح الدین کے ایک بیٹے اور فریڈرک کی بیٹی کی شادی کا بھی ذکر ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جرمن بادشاہ نے صلاح الدین سے نور الدین کا ذکر کیے بغیر خود مختار حکمران کے طور پر رابطہ کیا۔ مورخ جوناتhan فلپس لکھتے ہیں کہ صلاح الدین اور بادشاہ فریڈرک کے درمیان رابطے صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان انتہائی کشیدہ تعلقات کے تصور کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، یہ سچ ہے کہ دونوں فریق وسیع تناظر میں ان رابطوں کے ذریعے اپنے لیے بہتر پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ رابطے اہم تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہی دنوں میں اسٹراسبورگ سے ایک جرمن پادری نے بھی مصر اور شام کا دورہ کیا اور مذہبی مقامات پر گئے، جن میں سے کئی ایسے تھے جنہیں مسلمانوں اور مسیحی دونوں مقدس سمجھتے تھے۔ انہوں نے مصری قبطیوں، شامی مسیحیوں اور ان کے مسلمان حکمرانوں کے درمیان اچھے تعلقات کا ذکر کیا۔ اس کا نتیجہ جرمنی کے بادشاہ کا صلاح الدین کے ساتھ سمجھوتے کی صورت میں سامنے آیا، جو سن 1188 تک قائم رہا، جب فریڈرک نے تیسری صلیبی جنگ کا عزم کیا۔ فریڈرک نے اس موقع پر تعلقات کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کیا۔
دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کا نور رشتے میں دراڑ آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ صلاح الدین کا سب سے اہم سیاسی رشتہ نور الدین کے ساتھ تھا، جس میں پہلی بڑی دراڑ سن 1171 میں اس وقت آئی جب نور الدین نے ایک محاذ پر جاتے ہوئے انہیں بھی ساتھ طلب کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے ساتھ نہیں گئے۔ صلاح الدین نے مصر میں رکنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ممکنہ اسماعیلی بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ نور الدین زنگی اب ایک مخمصی کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کا ایک سابق کمانڈر اب ایسے علاقوں پر قابض تھا جو ان کے اپنے علاقوں سے مالدار تھے۔ دوسری طرف صلاح الدین اور ان کے خاندان نے اسماعیلی خلافت کے خاتمے میں اور بغداد کی سنی خلیفہ کے رتبے میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہ بھی درست ہے کہ اس پیش رفت میں نور الدین کا بھی کچھ ہاتھ تھا۔ مورخ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ نور الدین کی رائے صلاح الدین کے بارے میں بدل گئی اور انہوں نے مصر جا کر ان کو بے دخل کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ ان کے اختلافات منظر عام پر بھی آ گئے، لیکن وہ شدید بیمار ہو گئے اور 15 مئی 1174 کو 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فلپس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا مبالغہ رائے نہیں ہوگی کہ جہاد کے نقطہ نظر سے نور الدین زنگی نے وہ بنیاد فراہم کی جس کے بغیر صلاح الدین کا منظر پر آنا مشکل ہوتا۔ انہوں نے وہ ماحول پیدا کیا جس میں صلاح الدین اور ایوبی خاندان نے پیش رفت کی۔ صلاح الدین ایوبی کے اگلے کچھ سال شام میں اپنا اختیار قائم کرنے میں لگ گئے۔ نور الدین کی موت سے مصر اور شام کے درمیان خانہ جنگی کا خطرہ بھی ٹل گیا تھا، لیکن نور الدین زنگی کے اہل خانہ کو صلاح الدین پر اعتماد نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نور الدین کی وراثت صلاح الدین کے پاس جائے۔ یہ صورتحال اگلے سال اپریل تک چلی جب نور الدین زنگی کے بیٹے الصالح حلب کے علاوہ شام کے تمام علاقوں پر صلاح الدین کا حق تسلیم کرنے پر مجبور ہو۔ فلپس لکھتے ہیں کہ اپریل کے آخر میں صلاح الدین نے اہم پیش رفت میں الصالح کے نام کے سکے بند کروا دیے اور اپنے علاقوں میں جمعہ کے خطبوں میں بھی ان کا نام رکوا دیا۔ سن 1175 کے موسم گرما میں سلطان نے فرینک سے بھی وقتی صلح کر لی۔ وہ بظاہر جنگی مہمات کے طویل سلسلے کے بعد کچھ دیر کے لیے رکنا چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ خطے میں قحط نے بھی صورتحال مشکل کر دی۔ اسی صورتحال میں بغداد سے صلاح الدین کو شام کا حکمران تسلیم کرنے کی درخواست کا بھی جواب آ گیا۔ فلپس بتاتے ہیں کہ خط کے ساتھ عباسی خلافت کا سیاہ پرچم، ان کے لیے خصوصی لباس اور انہیں مصر، یمن اور شام کے ان علاقوں کا حکمران تسلیم کرنے والی سند بھیج دی جو اس وقت ان کے قبضے میں تھے۔ مگر صلاح الدین کے لیے موسی کی بات یہ تھی کہ اسی طرح کی سند حلب میں الصالح کے لیے بھی جاری کی گئی تھی۔ مورخ فلپس کے مطابق یہ خلیفہ کی طرف سے سلطان کے لیے پیغام تھا کہ نور الدین زنگی کے وارثوں اور حلب کے لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے اور وہ خود اب یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کی تیاری کریں۔ 1187 تک سلطان صلاح الدین کو یروشلم آزاد کروانے کے عزم کا ارادہ کرتے ہوئے ایک دہائی گزر چکی تھی۔ اب ان کے پاس شام اور مصر اور جزیرہ کے علاقے کے وسائل کے ساتھ ایک وسیع سفارتی نیٹ ورک بھی تھا کہ وہ پوری توجہ اس مشن پر لگا سکے۔ فلپس کے مطابق مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے نپٹنے میں سلطان صلاح الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ سالوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کنوار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی سال ایک مقامی مسیحی نواب رینلڈ نے ایک تجارتی کارواں پر حملہ کر کے امن کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور پھر قیدیوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب سلطان کے پاس حملہ کرنے کا جواز تھا اور انہوں نے اپنے اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی۔ ہر طرف ایوبی خاندان کے زد پرچم لہرا رہے تھے۔ فلپس نے سلطان کے قریبی مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے زمین نے نیا لباس پہن لیا ہو۔ صلاح الدین نے کہا یہ وہی دین ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ 2 جولائی کو سلطان کے فوجیوں نے تبریہ نامی ایک شہر کا گھیراؤ کر لیا جس کا حکمران لارڈ ریمنڈ مرکزی مسیحی فوج کے ساتھ تھا اور شہر کا انتظام ان کے اہلیہ کے ہاتھ میں تھا۔ لارڈ ریمنڈ کی بیوی نے شہر پر سلطان کے قبضے کے وقت ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ ایک لارڈ کی بیوی کو تحفظ فراہم کرنا علاقے کے مسیحی اشرافیہ کے لیے عزت کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ فلپس نے مسلمان مورخ ابن اسیر کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان کے تبریہ پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ کو معرکہ حطین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین کی معرکہ حطین میں کامیابی اور اس میں فرینک کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔
اگلے 7 ہفتے انہوں نے سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کی، جن میں کئی کی قیادت انہوں نے خود کی۔ عکا کا شہر 8 جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں 10 جولائی سن 1187 کو جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے۔ اشکلون کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو، اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی آبادیاں بھی تھیں۔ اشکلون کے باسیوں کو یروشلم جانے کا موقع دیا گیا، جہاں وہ پناہ گزینوں کی اس بڑی تعداد کا حصہ بنے جو مذہبی جذبے سے یروشلم کے دفاع میں حصہ ڈالنے کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی 12 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہر پر تیروں کی بارش تھی، ہر طرف نکاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے اسپتال سینٹ جان اسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آ گئی۔ سلطان نے کہا کہ معرکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دی راک یا قبۃ الصخرہ پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ معرکہ حطین میں شکست کے بعد کسی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو معرکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر طے کی گئی، جو جمعے کا دن تھا، اور سن 1187 کی یہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ اس وقت شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد تھے۔ شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔ فلپس نے لکھا ہے کہ سب کے لیے 10 دینار قیمت طے کرنے پر صلاح الدین تنقید کا نشانہ بھی بنے، کیونکہ امیر لوگ بآسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیحی عہدیدار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے غریب عوام کو بغیر فدیے کے شہر سے جانے دیا۔ مسیحی قبضے میں تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر پہلا جمعہ تھا۔ جمعے کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل سن 1183 عیسوی میں حلب کی فتح کے موقع پر یروشلم کی فتح کی پیشن گوئی کی تھی۔ جمعے کا خطبہ مسجد الاقصی میں دیا گیا۔ قاضی محی الدین نے سن 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کو اسلام کا نیا ہیرو قرار دیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین کو احساس تھا کہ اب انہیں ایک اور صلیبی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، جو یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے لڑی جائے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہیں مزید فرنگی علاقوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ بغداد سے خلیفہ کا ایک پیغام آیا۔ سلطان اپنی فتح کے پیغام کے بعد مبارکباد کی توقع کر رہے تھے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ دراصل سلطان نے فتح کی اطلاع ایک نوجوان اور ناتجربہ کار ایلچی کے ہاتھوں بھیجا تھی، جس کو بغداد میں پسند نہیں کیا گیا۔ بظاہر اس بات کو خلیفہ کو نیچا دکھانے کی کوشش سمجھا گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلطان نے جواب میں مصر، یمن اور یروشلم میں اپنی کامیابیاں گنوائی۔ کیا میں نے یروشلم کو حاصل کر کے مکہ سے نہیں جوڑا؟ کیا میں نے اپنی کارروائیوں سے مغرب کو مرعوب نہیں کیا؟ فلپس لکھتے ہیں کہ ایک اور صلیبی جنگ آتے دیکھ کر وہ سنی اسلامی دنیا کے روحانی پیشوا کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ ستمبر کے مہینے تک سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر چکے تھے۔ فلپس سلطان کے حلقے میں شامل مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس وقت تک مسلمان فوجیں تھک چکی تھیں
اور انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ سلطان کو خود بھی آرام کی ضرورت تھی۔ ان کے سیکرٹری کے مطابق سلطان کی جہاد کے لیے تیاری کا یہ عالم تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھی آرام نہیں کرتے تھے۔ یہ جتنا بھی قابل تعریف تھا، حقیقت یہ ہے کہ جیسا آگے چل کر ہوا، اس چیز نے ان کی اور ان کے قریبی ساتھیوں کی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ ادھر یورپ میں تیسری صلیبی جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھیں اور گرمیوں کے آغاز میں پہلے صلیبی دستے کی آمد متوقع تھی۔ پادریوں اور مسیحی عمران نے مغربی یورپ کے دورے کیے اور لوگوں سے کہا کہ مشرق میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت مسیحی خون بہا ہے اور مقدس مقامات کی توہین معمول بن گیا ہے۔ سلطان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مسیحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یروشلم کی شکست لاطینی مسیحی دنیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، جس کی اس سے پہلے لاطینی دنیا میں مثال نہیں تھی، اور واقعی کیا معجب اور مرکزی کردار کے طور پر سلطان صلاح الدین سے برا شخص کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یورپ میں فرانس کے بادشاہ فلپ اگسطس، انگلینڈ کے بادشاہ ہنری دوم، جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروسا اور کئی دیگر حکمران صلیب تھام چکے تھے۔ اب صلیبی جنگ کی تبلیغ، فوجیوں کی بھرتی اور مقدس مقامات تک پہنچنے کے لیے 1 سال کا وقت درکار تھا۔ کچھ چھوٹی مہمات پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی۔ ان کی پہلی منزل سور کا شہر تھا۔ جرمنی کے بادشاہ مئی 1179 میں روانہ ہوئے۔ ان سب کے علاوہ سب سے اہم پہلو بیماری ہے۔ خوراک کی کمی، خراب رہائشی حالات، جسمانی اور ذہنی تھکان ادنا سپاہیوں سے جرنیلوں تک سب کو متاثر کرتے ہیں۔ تیروں، تلواروں اور آگ برساتے ہتھیاروں سے کئی زیادہ جانیں بیماری کے ہاتھوں ضائع ہوئی تھی۔ مسیحی فوج نے اکا شہر کی طرف پیش قدمی کی۔ انہوں نے اگست کے آخری ہفتے میں اکا کے سامنے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ انہیں ساحل سے امداد حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب بیچ میں اکا شہر تھا، جس کے گرد مسیحی فوج جو خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے گھیرے میں تھی۔ اکا شہر کے لیے یہ لڑائی قرون وسطیٰ کے طویل ترین محاصرے پر مشتمل تھی، جو تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ سب کو معلوم تھا کہ جو بھی یہاں کامیاب ہوگا، اس سے یروشلم پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائی میں واضح برتری حاصل ہوگی۔ دونوں طرف اتنا جوش و خروش تھا کہ سمندر پار مغربی یورپ سے اور اس اسلامی دنیا سے ہزاروں مرد اور عورتیں اس محاذ پر جمع ہو رہے تھے۔ ایک طرف انگلینڈ، فرانس، ویلز، ڈنمارک، فلینڈرز، ہالینڈ، بیلجیم اور جرمن سلطنت بشمول شمالی اٹلی، پولینڈ، ہنگری، جنوبی اٹلی، سسلی، جنووا، وینس اور پیسا سے مسیحی صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے، اور ان کے مقابلے کے لیے مصر، شام، یمن، ایشیائی کوچک، آذربائیجان اور خراسان سے آنے والوں کے علاوہ ترک، کرد، عرب، نوبی، آرمینائی اور بدو مسلمان بھی وہاں موجود تھے۔ اکا کے طویل محاصرے کے سب سے یادگار واقعہ سن 1191 کے گرمیوں کے موسم میں فرانس کے بادشاہ فلپ اگسطس اور انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل کے وہاں پہنچنے کے بعد پیش آئے۔ ان کی آمد سے پہلے کے 20 ماہ تیزی سے بیان ہوتے ہوئے طویل جنگ نامے کی منظر کی طرح تھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کے کچھ ادوار اس کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اتنی طویل جنگ میں پورا سال ہر روز لڑا نہیں جا سکتا۔ اس میں سفارتکاری کے باب بھی آتے ہیں۔ تھکی ہوئی فوجیں آرام کرنے کے لیے رکتی ہیں، ہفتوں تک خراب موسم جنگ نہیں ہونے دیتا، اور جنگوں کے دوران بورے سے سب واقف ہیں۔ مورخ بہاؤالدین لکھتے ہیں کئی بار بوریت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دونوں طرف کے فوجی لڑائی بھول کر ایک دوسرے سے بات چیت میں لگ جاتے اور بات مل کر گانے اور ناچنے تک بھی پہنچ جاتی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حیران کن طور پر دونوں کیمپوں کے درمیان خوراک کی خرید و فروخت بھی جاری تھی۔ محاصرے کا 1 سال پورا ہوا تو لوگ اس کی حقیقتوں سے سمجھوتہ کر چکے تھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ جنگ کی تھکان اتارنے کے خواہش مندوں کو صرف مغربی تاجروں کے پاس جانے کی ضرورت تھی، جن کے گرم پانی کے ٹب میں لیٹنے کی قیمت 1 درہم تھی۔ مسیحی اور مسلمان فوجی کیمپوں میں بیماری بھی ایک مسئلہ تھا، جس سے کئی اہم رہنما بھی متاثر ہوئے اور کئی جان کی بازی ہار گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ تیروں، تلواروں اور آگ برساتے ہتھیاروں سے کئی زیادہ جانیں بیماری کے ہاتھوں ضائع ہوئی تھیں، اور دونوں طرف کی اعلیٰ قیادت کے بہت سے فیصلے افواج کی صورتحال سے متاثر ہو کر کیے گئے تھے۔ صلیبیوں کا بیماری سے خاص طور پر زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ انہیں خطے کے ماحول، بیماریوں اور موسم کی عادت نہیں تھی۔ ان میں 3 اہم لوگ جو ہلاک ہوئے، ان میں یروشلم کی سلطنت کی ملکہ سبیلا اور ان کی 2 بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سردیوں میں مسلم ذرائع بتاتے ہیں کہ صلیبی فوج میں روزانہ 100 فوجی ہلاک ہو رہے تھے۔ مغربی ذرائع لکھتے ہیں کہ ہر کوئی کھانس رہا تھا، لوگوں کی ٹانگیں اور منہ سوجے ہوئے تھے اور ان کے دانت گر رہے تھے۔ مکھی اور انڈے ہاتھ سے مہنگے ہو چکے تھے اور مرا ہوا گھوڑا زندہ گھوڑے سے مہنگا تھا۔
تاہم ان تکالیف کے باوجود سلیبی پر امید تھے، انہیں یقین تھا کہ مزید کمک آ رہی ہے۔ وسطی ستمبر تک آکا شہر میں خوراک کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی۔ شہر کے منتظمین نے سلطان تک یہ خبر پہنچائی تو انہوں نے مکمل رازداری کا حکم دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ مصر سے 3 بحری جہاز خوراک کا بڑا ذخیرہ لے کر آکا آ رہے ہیں۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ ان جہازوں کو رازداری سے شہر کی طرف لایا جائے، اور انہوں نے سیدھا بندرگاہ کا رخ کیا۔ سلطان اس دوران بے چینی سے سال پر انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایک گھبرائی ہوئی ماں کی طرح خدا سے فتح مانگ رہے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان کی فوج میں زیادہ تر تنخواہ دار سپاہی تھے۔ سن 1187 اور سن 1188 کی کامیابیاں سب کے لیے فائدہ مند تھی، لیکن آکا کے طویل ہوتے ہوئے محاصرے کی کشش کم ہو رہی تھی۔ انتظار کا یہ کھیل یقیناً سلطان کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا، جنہیں معلوم تھا کہ اس وقت مغربی یورپ کے بادشاہ ان کے خلاف بہت بڑی فوج کھڑی کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطان کی طرف سے ہر طرف مسلم طاقتوں سے بھی رابطہ کیا گیا۔ عماد الدین نے بغداد میں خلیفہ کو بھی مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ مارچ 1190 کے آخر تک سلطان کو شام کے شہروں حمص اور حما سے امداد پہنچ چکی تھی۔ ان کے بھائی سیف الدین بھی مصر سے فوج کے ساتھ پہنچ چکے تھے، لیکن اس دوران بغداد میں خلیفہ کی خاموشی سلطان کے لیے پریشان کن تھی۔ ان کی طرف سے آتش یونانی کچھ مقدار میں، محاصرے کی جنگ کے ماہر کچھ انجینئر اور 20,000 دینار بھیجے گئے، جو سلطان نے انتہائی ادب کے ساتھ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ مسئلہ امداد کی مقدار سے زیادہ ان کی طرف سے سلطان کو مشرق قریب کی جہاد کو اکٹھا کرنے کی کوششوں کو مکمل اخلاقی حمایت نہ ملنا تھا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان حکمران جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا یا ان کی مدد نہیں کر سکے، یہ فعل ان میں مذہبی جذبے کی کمی کی بجائے علاقائی مجبوریوں کا عکاس ہے، جیسا کہ بہت سے سلجوق سرداروں کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ حکمران خاندان شاید ایوبی خاندان کو فائدہ بھی نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں بارش اور کیچڑ نے کیمپوں میں زندگی مشکل کر دی، لیکن اس دوران مسیحیوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے 3 دیو ہیکل ٹاور تعمیر کر لیے۔ ہر ٹاور 5 منزل اونچا تھا۔ لکڑی کی قیمت بہت زیادہ تھی اور ان کو کسی حملے سے بچانے کے لیے مٹی اور سرکہ لگے چمڑے سے لپیٹا گیا تھا۔ اس کا سب سے اونچا پلیٹ فارم اتنا بڑا تھا کہ اس پر منجیک رکھی جا سکتی تھی۔ آتش گیر معدہ فائر کر کے ان کو جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن صلاح الدین کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے عملے میں ایک تانبا گھر کا بیٹا موجود تھا، جو آتش یونانی کے ساتھ تجربے کر کے اس کی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سلطان کو منا لیا کہ اسے کسی بھی طرح شہر کے اندر داخل کروا دیا جائے۔ اس نوجوان نے اپنے تجربات کی روشنی میں کیمیائی مادہ تیار کیا، جسے برتنوں میں بھر کر ایک ٹاور کی طرف داغا گیا، لیکن ٹاور کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ وہ لڑکا مایوس نہیں ہوا۔ شہر کی دیوار سے ٹاور تک کا فاصلہ اندازہ تو اسے ہو چکا تھا۔ دوسری بار اس نے برتن میں مقدار بڑھا کر فائر کروایا، اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ٹاور میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا ٹاور بھی اسی طرح تباہ کر دیا گیا۔ اس لڑکے کو اب شہر سے باہر سمگل کر کے صلاح الدین کے سامنے پیش کیا گیا، جنہوں نے اسے زمین اور پیسہ انعام میں دیا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے سب لینے سے انکار کر دیا کہ اس نے جو بھی کیا وہ خدا کی رضا کے لیے کیا ہے۔ نومبر میں جنگ کا سیزن ختم ہونے سے پہلے 2 بڑے معرکے ہوئے۔ سلطان ایک بار پھر بیماری کی وجہ سے دور ہی سے معرکے کی کارروائی دیکھنے پر مجبور تھے۔ 23 نومبر کو مسلمانوں نے حملہ کر کے تقریباً 200 صلیبی نائٹس کو سامنے آنے پر مجبور کر دیا، اور ان میں سے بہت سو کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سے ایک کمانڈر بھی تھا۔ انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا، اور سلطان ان افسران سے باقاعدہ عزت کے ساتھ ملے۔ انہیں سردیوں کے لیے کھالوں سے بنے کوٹ دیے گئے، بلکہ کمانڈر کو تو سلطان نے اپنا کوٹ دے دیا۔ انہیں کھانا دیا گیا اور سلطان کے سامنے والے خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ کمانڈر کو کھانے کے لیے سلطان کی جگہ ملی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ بے شک اس کا مقصد صلیبیوں کے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی تھا، لیکن سلطان کے لیے اس طرح کا رویہ نئی بات نہیں تھی۔ محاصرے کی مشکلات اور سلطان کی رحم دلی سردیاں ختم ہوئی تو صلیبیوں کو فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہوں کی آمد قریب نظر آنے لگی۔ دوسری طرف سلطان خلیفہ کی سرد مہری سے پریشان تھے۔ اسلام آپ سے مدد مانگ رہا ہے، جیسے ڈوبتا ہوا آدمی سہارا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی تمام ذاتی آمدن جہاد پر لگا رہے ہیں، اور خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کی ہر طرح مدد کرے۔ محاصرے کی ان تمام مشکلات میں سلطان کی رحم دلی اور سخاوت کی کہانیاں مسلسل سننے کو ملتی رہیں۔
ایک بار سلیبی کیمپ سے ایک عورت کا نوزائیدہ بچہ کوئی اٹھا کر لے گیا اور پھر اسے بیچ دیا گیا۔ معاملہ سلطان تک پہنچا۔ مورخ بہاؤالدین موقع پر موجود تھے۔ سلطان نے بچہ برآمد کروایا اور اس کے خریدار کو قیمت ادا کر کے بچے کو ماں کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف 20 اپریل کو فرانس کے بادشاہ فلپ فوجیوں، گھوڑوں اور اسلحے کے ساتھ 6 جہازوں پر پہنچ گئے۔ مئی کے آخر تک انہوں نے 7 نئی منجیقیں تعمیر کروائیں جو شہر کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطان مسلسل اپنے بیٹوں اور افسروں کے ذریعے سلیبیوں پر حملے کرواتے رہے، لیکن اتنے مہینوں میں ان کی دفاعی پوزیشنیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ 8 جون 1191 کو انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل بھی عقاب پہنچ گئے۔ بہاؤالدین بتاتے ہیں کہ وہ 25 بحری جہازوں میں پہنچے۔ مغربی یورپ میں طویل جنگی مہمات کے تجربے رکھنے والے اور انتہائی باریکی سے پلاننگ کی مہارت ہونے کے ساتھ وہ رچرڈ زبردست جنگجو تھے۔ ان کے ساتھ 17,000 فوجیوں کی آمد نے سلیبی فوج کے حوصلے بہت بلند کر دیے۔ سلطان نے ایک بار پھر مشرق قریب میں پیغام بھیجا کہ آکا شہر شدید خطرے میں ہے، اگر اب امداد نہ آئی تو کب آئے گی۔ دوسری طرف 20 جون کو بادشاہ رچرڈ کا ایلچی سلطان کے سامنے پیش ہوا اور انگریز بادشاہ کی طرف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہوں میں ملاقات کسی معاہدے کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ ملاقات اور ایک میز پر کھانا کھانے کے بعد آپس میں جنگ نہیں لڑی جاتی۔ یہ کہہ کر ایلچی کو واپس بھیج دیا اور اسی اثناء میں سنجار اور موصل سے امداد کیمپ میں پہنچ چکی تھی، لیکن شہر کے گرد شکنجہ کسا بھی جا چکا تھا۔ فرانسیسی اور انگریز سلیبی اتنے زیادہ تھے کہ وہ شفٹوں میں کام کر سکتے تھے اور شہر کا دفاع کرنے والوں کو بالکل آرام نہیں مل رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ شہر کے باہر اپنے کیمپوں کے گرد خندقیں بنا چکے تھے، جس سے سلطان کا ان پر حملہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ صلاح الدین بے چین ماں کی طرح گھوڑے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے اور لوگوں کو جہاد میں اپنا فرض ادا کرنے کی تلقین کرتے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ان دنوں میں کوئی کھانا بھی نہیں کھایا اور ان پر تھکان اور غم طاری تھا۔ اسی دوران آکا شہر سے پیغام آیا کہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو وہ سلیبیوں سے صلح کا معاہدہ کر لیں گے۔ شہر میں میوسی پھیل رہی تھی، شہر کا حصار کمزور پڑتا جا رہا تھا اور ان کی طرف سے سخت مزاحمت کے باوجود سلیبیوں کی فتح یقینی ہوتی جا رہی تھی۔ 12 جولائی کو شہر سے تراک نے سلطان کو آ کر شہر کی طرف سے سلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے اور معاہدے کی خبر دی۔ فلپس بتاتے ہیں کہ انہوں نے قتل عام سے بچنے کے لیے ایسا کیا۔ معاہدے کے تحت انہیں اصل سلیب 1500 قیدی چھوڑنے کے علاوہ سلیبیوں کو 2 لاکھ دینار بھی دینے تھے۔ صلاح الدین نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس پر ان کے دستخط ہونے تھے۔ معاہدے میں سلطان کے لیے سب سے مشکل سوال 2 لاکھ دینار کا تھا۔ اس جنگ میں بہت زیادہ وسائل استعمال ہو چکے تھے اور سلطان کو بار بار مالی مدد کی درخواست کرنی پڑی تھی۔ ان کی دریا دلی بہت سے اتحادیوں کو اکٹھا رکھنے کا اہم ذریعہ ثابت ہوئی تھی، اور اب جب ان کے پاس ذاتی وسائل ختم ہو رہے تھے، یہ مطالبہ مشکل تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سلطان نے آدھی رقم ادا کر دی اور ان کی طرف سے طے شدہ تعداد سے آدھے قیدی آزاد کرنے کی پیشکش قبول کر لی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان کا اصرار تھا کہ مسلمان قیدیوں میں اہم عہدیدار بھی شامل ہونے چاہیے اور یہ صرف عام قیدی نہ ہوں۔ اس معاملے نے اتنا طول پکڑا کہ قیدیوں کے تبادلے میں تاخیر ہو گئی۔ رچرڈ نے ان کی تحویل میں مسلمان قیدیوں کو، جن کی تعداد 2600 تھی، ایک جگہ اکٹھے کر کے ہلاک کر دیا۔ جب تک مسلمانوں کو اس کی خبر پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ان کا مقصد سلطان صلاح الدین ایوبی کو بدنام کرنا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ بہاؤالدین نے لکھا ہے کہ رچرڈ تیزی سے یروشلم کی طرف بڑھنا چاہتے تھے اور ان قیدیوں کے لیے اپنے کچھ سپاہی پیچھے چھوڑنے پڑے تھے۔ سلطان نے بھی ماضی میں قیدی ہلاک کیے تھے، لیکن انہوں نے ایسا جنگوں کے بعد کیا تھا، نہ کہ کبھی کسی معاہدے پر بات چیت شروع ہونے کے بعد۔ یروشلم کی طرف بڑھتے ہوئے سلیبی فوج کی طرف ایک ساحل تھا جہاں سے انہیں سمندر کے ذریعے امداد ملتی رہی۔ رچرڈ نے اس کا خصوصی بندوبست کیا تھا اور آکا کی لڑائی میں مسلمان بحریوں کو نقصان ہونے کی وجہ سے وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آکا سے روانہ ہوتے ہی مسلمان تیر اندازوں نے سلیبیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سلطان کے بیٹے الفضل نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں جو سلیبی قیدی بنتا، اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جاتا اور اس میں عہدے اور رتبے کو کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ستمبر کے مہینے میں درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا اور دونوں طرف کی تحریریں بتاتی ہیں گرم موسم کی وجہ سے بھی کافی جانی نقصان ہوا۔ صلاح الدین اور رچرڈ شیردل اپنے دستوں کا حوصلہ بڑھاتے
گھوڑے پر آگے اور پیچھے جاتے دیکھے جا سکتے تھے۔ سلطان کی فوج سے مارچ کے دوران روایتی انداز میں ڈول اور بگل بجائے جا رہے تھے۔ صلیبی فوج میں دور سے بادشاہ رچرڈ کا پیغام دیکھا جا سکتا تھا جو ایک اونچے پول سے لہرا رہا تھا۔ ان کی انفینٹری تیروں کی بارش سے بچنے کے لیے سر سے پاؤں تک ذرہ بختر میں ملبوس تھے اور گھڑ سواروں کے باہر کی طرف مارچ کر رہی تھی تاکہ قیمتی گھوڑوں کو سلطان کی فوج سے برسائے جانے والے تیروں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ کون سی سپاہی ساحل والی طرف مارچ کریں گے اور کون سے باہر کی طرف، اس میں بھی باریاں لگائی گئی تھی تاکہ سب کو سلطان کی فوج کے حملوں سے بچ کے چلنے کا موقع ملے۔ اسی دوران سلطان کی صحت کے مسائل جاری تھے اور وہ کئی بار گھڑ سواری بھی نہیں کر پا رہے تھے اور گرمی سے بچنے کے لیے رات کو فوج کا معائنہ کرتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے تیزی سے شہر میں خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کے معائنے کے لیے یروشلم کا ایک ہنگامی دورہ بھی کیا اور واپس آ کر اپنے امراء سے صورتحال پر مشاورت کی۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کی بھی صحت اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں ایک بار پھر واپس عکا بھی جانا پڑا۔ اس کے علاوہ عکا کی کامیابی کے بعد ان کے سپاہی وہاں شراب اور لڑکیوں کی کشش میں بھی وقت ضائع کر رہے تھے۔ رچرڈ کو خود جا کر انہیں صلیبی جنگوں کے فریض یاد کروانے پڑے۔ اسی دوران صلیبی کچھ دیر کے لیے جفا کی تعمیر نو کے لیے بھی رکے کیونکہ انہیں یروشلم تک راستے کو محفوظ کرنا تھا۔ پیسوں کی کمی بھی ہونا شروع ہو گئی تھی اور رچرڈ شیر دل نے مغربی یورپ امداد کے لیے پیغامات بھیجے۔ تیسری صلیبی جنگ کا سب سے اہم پہلو اس کے دوران ہونے والے سفارتی ملاقاتوں کی تعداد تھی۔ اہم واقعات کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے ساتھ سفارتی رابطے بھی جاری تھے، خاص طور پر ان کے ایک اہم رہنما کونراڈ کے ساتھ جو اپنے آپ کو مستقبل میں یروشلم کا بادشاہ دیکھ رہے تھے۔ ستمبر 1191 کے آخر سے اکتوبر کے وسط تک رچرڈ اور سلطان کے بھائی سیف الدین کے درمیان بھی رابطے جاری رہے جن میں دونوں طرف سے نوازت اور درباری آداب سے ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی پوری کوشش کی جاتی رہی۔ مذہبی اور لسانی فرق اپنی جگہ دونوں میں سلطان صلاح الدین میں بہت کچھ مشترک تھا، مثلاً گھوڑوں کا شوق۔ ملاقاتوں کے ان ادوار میں رچرڈ اور سیف الدین کے تعلقات ابتدائی تکلفات سے بڑھ چکے تھے، لیکن اس سب سے یروشلم کے مستقبل کا سوال اپنی جگہ موجود تھا۔ سیف الدین کی عدم موجودگی میں رچرڈ کی جفا کے قریب ایک اہم ملاقات ان کے سیکرٹری السانیہ سے ہوئی۔ بہاؤالدین کے مطابق رچرڈ نے لکھا مسلمانوں اور فرینکس کا کھیل ختم ہو چکا ہے، دونوں کے ہاتھوں زمین تباہ ہو چکی ہے، دونوں طرف جائیدادیں اور املاک تباہ ہو چکی ہیں، اب ہماری عبادت کا مرکز یروشلم بچا جسے ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ان شرائط پر صلح ہو سکتی ہے جس کے بعد ہمیں اس مشکل صورتحال سے نجات مل سکتی ہے۔ سلطان نے اپنے امراء سے مشاورت کے بعد جواب دیا، یروشلم جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، بلکہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہاں سے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ بادشاہ کو یہ بالکل خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے بیچ میں اس طرح کا ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے۔ جہاں تک زمین کا تعلق ہے یہ شروع سے ہی ہماری تھی۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں اس کی فتح ایک غیر متوقع حادثہ تھا جو مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے پیش آیا۔ یروشلم کے بارے میں دونوں طرف کے جذبات کی روشنی میں کسی کے لیے بھی پیچھے ہٹنا آسان نہیں تھا، لیکن اگلے ایک سال میں دونوں کی پوزیشنیں میں کافی نرمی آ چکی تھی۔ کچھ روز تک دونوں طرف سے پیغام آتے رہے جس کے بعد سلطان کے بھائی سیف الدین نے اپنے خاص امراء کی میٹنگ بلا کر رچرڈ کی صلح کے لیے بنیادی تجویز ان کے سامنے رکھی، جس کے مطابق سیف الدین رچرڈ کی بہن جو این سے شادی کریں گے جو حال ہی میں بیوہ ہوئی تھی، اور صلاح الدین انہیں ساحلی علاقوں کا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ یروشلم ان کا دارالحکومت ہوگا اور دیات مسیحی فوجی گروپوں کے زیر انتظام چلیں گے اور قلعے نو بہتہ جوڑے کی ملکیت ہوں گے۔ تمام قیدی رہا کر دیے جائیں گے اور مقدس سلیب مسیحیوں کے حوالے کر دی جائے گی اور بادشاہ رچرڈ واپس یورپ چلے جائیں گے۔ جب صلاح الدین نے تجویز سنی تو انہیں ان کے سچے ہونے پر یقین نہ آیا، لیکن انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ صلحاً اس پر راضی ہو سکتے ہیں۔ تاہم بعد میں رچرڈ کی بہن کی شادی کا معاملہ دیگر سلیبوں کی طرف سے اعتراض کے بعد پپائے روم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پپائے روم نے منع کر دیا تو اپنی نوجوان بھتیجی کی شادی سیف الدین سے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اچانک خبر ملی کہ پھر یروشلم پر حملہ ہونے لگا ہے۔ خبر آنے پر مسلمان بھی جنگی حالت میں آ گئے۔ سیف الدین ہراول دستے کے انچارج تھے۔ رچرڈ شہر سے 26 کلومیٹر دور تھے۔ شہر کی طرف جانے والے راستے بھی سفر آسان نہیں تھا،
لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس دوران بھی ایسے سیاسی اور نجی واقعات جاری تھے جن کا قیادت پر بوجھ پڑ سکتا تھا۔ سلطان کے ایک کزن کا دمشق میں انتقال ہو گیا اور بہاؤالدین لکھتے ہیں کہ سلطان کو اس کا بہت غم تھا۔ اس کے بعد نومبر کے آغاز میں جب دونوں فوجیں رام اللہ میں آمنے سامنے تھیں اور کشیدگی بڑھ چکی تھی، سلطان کو ایک خط موصول ہوا جسے پڑھ کر وہ رونے لگے، اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان کے کئی ساتھیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بالآخر سلطان نے مخصوص لوگوں کے سامنے اپنے بھتیجے تقی الدین کی شمال میں ایک مہم میں موت کا اعلان کر کے سب کی تشویش کو ختم کر دیا، لیکن انہوں نے اس خبر کی تشہیر سے سب کو منع کر دیا۔ لیکن اس دوران بھی سفارتی ملاقاتیں جاری تھیں۔ سیف الدین اور رچرڈ کی نومبر میں دوستانہ ماحول میں ایک ملاقات ہوئی۔ دونوں طرف سے بڑے بڑے خیمے نصب کیے گئے اور تحائف خاص طور پر تیار کیے گئے۔ پکوانوں کے تبادلے ہوئے۔ سیف الدین کی طرف سے 7 قیمتی اونٹ اور ایک خیمہ تحفے میں دیا گیا۔ رچرڈ نے مسلمانوں کی موسیقی سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو سیف الدین نے خاتون کو طلب کیا جس نے ہار بجایا، جسے بہت پسند کیا گیا۔ دونوں بظاہر ایک دوسرے سے مل کر خوش تھے، لیکن دونوں طرف کے کاتب ان دونوں رہنماؤں کی نیت کے بارے میں شک کر رہے تھے۔ بادشاہ رچرڈ نے سیف الدین کے سامنے ایک بار صلاح الدین سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور جب صلاح الدین تک یہ دعوت نامہ پہنچا تو انہوں نے پھر سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بادشاہ بغیر کسی معاہدے کے نہیں ملتے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ ایوبی خوش مزاجی ایک بار پھر مسیحی کیمپ میں خوف کا باعث بن رہی تھی۔ سفارتی گنجل میں ایک اور الجاؤ کا اضافہ اسی رات رچرڈ کی طرف سے نئی تجاویز کی آمد تھی۔ مورخین کے مطابق رچرڈ نے لکھا ہے کہ اگر سیف الدین ساحلی علاقے لے لیتے ہیں تو ان کے اور رچرڈ کے درمیان کسی تنازع کی صورت میں سلطان صلاح الدین منصف کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ یروشلم میں ہمارا بھی کچھ کنٹرول ہو۔ میرا مقصد ہے کہ آپ اس طرح علاقے تقسیم کریں کہ سیف الدین پر مسلمانوں اور مجھ پر فرنگیوں کی طرف سے کوئی تنقید کی گنجائش نہ نکلے۔ نومبر کا وسط آ چکا تھا اور رچرڈ کی طرف سے سردیوں میں یروشلم کے محاصرے کا امکان بہت کم تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی طے تھا کہ اس صورت میں وہ سن 1192 تک ادھر ہی موجود رہیں گے۔ سلطان نے اپنے امراء کو مشاورت کے لیے طلب کیا اور سب امکانات ان کے سامنے رکھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ امراء کے جواب جو تاریخ کے حوالوں میں درج ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر حاضرین کی رائے بادشاہ رچرڈ پر اعتبار کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے بعد پیچھے رہ جانے والے فرینکس پر نہیں۔ ان کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آقا کی شکست کے بعد ان کا غصہ اب بہت کم ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ان ملاقاتوں اور پیغامات کے ساتھ جھڑپیں اور فوجی کارروائیاں جاری تھیں، اور ایک بات اور رچرڈ مسلمانوں کے مورچوں کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کے وہاں سے بحفاظت واپس جانے کے لیے ان کو ایک سپاہی کا روپ اختیار کرنا پڑا۔ اب رچرڈ کے لیے یہ فیصلہ کی گھڑی تھی۔ کئی سالوں کی مہم، ہزاروں میل کے سفر اور عکا شہر کی فتح کے بعد اب وہ یروشلم سے چند میل دور تھے۔ ان کے رفقا اور فوجی آگے بڑھنے کے لیے بے چین تھے، لیکن ان کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ عسکری اعتبار سے ان کی سپلائی لائن بہت لمبی ہو چکی تھی۔ عکا کی کامیابی میں بندرگاہ تک رسائی کا اہم کردار تھا۔ یہاں وہ کسی قسم کی امداد سے 50 کلومیٹر دور تھے۔ قریب کے چھوٹے شہر اور قصبے سلطان صلاح الدین حکمت عملی کے تحت خود ہی تباہ اور خالی کروا چکے تھے۔ مسلمان عکا کی کامیابی کے بعد سلیبوں کو الجھا دینے میں کامیاب رہے تھے۔ سردی کے موسم میں کسی قسم کا محاصرہ کسی بھی فوج کے لیے مشکل ہونا تھا۔ مسیحی یروشلم شہر کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کا خواہ پورا کرنے کی خواہش لیے وہ اس کے سامنے آ چکے تھے، لیکن بحیثیت رچرڈ لیڈر ان پر اپنے ہزاروں لوگوں کی بھاری ذمہ داری بھی آ چکی تھی۔ 6 اور 13 جنوری 1192 کو رچرڈ نے اپنی فوج کو ساحل سمندر سے 15 کلومیٹر دور رام اللہ کی طرف پسپائی کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین نے پوری سردیاں اپنی فوج کے ساتھ یروشلم میں گزاری۔ فوجیوں کو اپنے گھروں کو جانے کا موقع دیا گیا۔ مارچ سن 1192 میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ نے ایک بار پھر سلطان کے بھائی سیف الدین سے رابطہ کیا اور سفارتکاری کا نیا دور شروع ہوا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین کو خاندان کے اندر اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک ان کی کامیابی یہی تھی کہ اہم موقع پر ان کے خاندان نے مل کر فیصلے کیے تھے، لیکن اب ان کے بھتیجے تقی الدین کا بیٹا المنصور کچھ ایسے علاقے مانگ رہا تھا جو اس کی کم عمر میں سلطان کے لیے سے دینا مشکل تھا۔ سلطان کو اپنے بیٹے الفضل کو روانہ کرنا پڑا۔ رچرڈ کو اس پیش رفت کا پتہ تھا اور ان کی طرف سے بھی معاملات میں سستی دکھائی جانے لگی۔ معاملات نے اتنا طول پکڑا کہ سلطان کے بھائی سیف الدین کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے یروشلم سے جانا پڑا۔ تیسری صلیبی جنگ کے آخری مرحلے میں سن 1192 کو جفا کا معرکہ ہوا، جس کے بعد رچرڈ شیر دل اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے پر یہ صلیبی جنگ اختتام کو پہنچی۔
اسی دوران انگلینڈ سے رچرڈ کے بھائی جون کی شکایت آنے لگی کہ وہ انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور اب ان پر معاملات کو جلد نمٹانے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یروشلم کے بادشاہت کے بارے میں مسیحی کیمپ میں پھوٹ پڑ رہی تھی اور رچرڈ کی طرف سے اس عہدے کے نامزد امیدوار کونراڈ قتل ہو گئے تھے۔ تاہم رچرڈ نے حالات پر قابو پا لیا اور مئی میں سلیبی ایک بار پھر یروشلم کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار تھے۔ اس بار وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ اس دوران سلطان کے بھائی سیف الدین اور کچھ اہم لوگ بھی گرفتار ہو گئے، لیکن سلطان کے لیے خوشخبری کی بات یہ تھی کہ ان کے بیٹے اختلافات کو بھلا کر 2 جولائی یروشلم پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے یروشلم کے قریبی کنووں میں زہر ملا دیا اور اس پتھریلی زمین پر نئے کنویں کھودنا شروع کر دیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل اس طرح جیسے سلطان کے کیمپ میں شہر کے اندر دفاع کرنے یا باہر نکل کر لڑائی کرنے کے معاملات میں بحث چل رہی تھی، اسی طرح سلیبی کیمپوں میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان بھی حکمت عملی کے معاملے پر اختلافات سامنے آ چکے تھے اور 4 جولائی کو خبر آئی کہ ایک بار پھر سلیبی یروشلم کا محاصرہ ختم کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایک بار پھر سے رخرو ہو گئے، لیکن مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صلح کی کوششوں کے ساتھ عسکری کارروائیاں جاری رہیں اور اس بار سلطان صلاح الدین نے یروشلم میں پیش قدمی کی اور حملہ کیا۔ رچرڈ شیر دل سمجھ چکے تھے کہ 2 بار پسپائی کے بعد یروشلم پر حملہ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ان پر انگلینڈ سے گھر واپس آنے کا بھی دباؤ تھا۔ 2 ستمبر سن 1192 کو صلح کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور 10 اکتوبر 1192 کو رچرڈ واپس روانہ ہو گئے۔ صلح کے اس معاہدے کے 5 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آخری بار 19 فروری 1193 کو دمشق میں ایک عوامی تقریب میں نظر آئے اور 4 مارچ 1193 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھرپور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو وقت پر ملتے رہے۔